کے لوگ یہاں گھومتے ہیں وہ تثلیث کے قائل نہیں، حضرت مسیح کو صرف رسول مانتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے مابین فرق صرف اب یہ رہ گیا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، باقی وہ جو تثلیث ہے اس کے وہ قائل نہیں۔ تو ان کے اعتبار سے، عام لوگوں کے اعتبار سے نبوت کا ایک نمونہ حضرت یحییٰ، اور ان لوگوں کے اعتبار سے ان میں جو موحدین ہیں تو نبوت کا کامل نمونہ حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، اور ان دونوں کی زندگی کے اعتبار سے وہ مدنی دور کی کہیں کوئی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ وہ تو مکی دور جو ہے وہ تو اس کے مطابق موافق نظر آتا ہے، اور یہاں حضور بھی ان کے اس قول کے مطابق ناکام ہو گئے، مکے سے تو نکلنا پڑا۔ تو محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ مدینے میں آنے کے بعد انہیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بالکل دوسری شان ہے، اب ایک اسٹیٹس مین ہے، ایک مدبر ہے، ایک سیاست دان ہے، ایک سپہ سالار ہے، یہ حیثیتیں ہیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمایاں ہو کر آ رہے ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے وہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ ایک جملہ دیکھیے توائنبی کا، اور پھر آپ 2 والیومز میں دیکھیے سیرت النبی پر کتاب پروفیسر مونگومری واٹ کی۔ ہمارے ہاں سیرت کانفرنس سرکاری سطح پر ہوئی تھی، ان کو بلایا گیا تھا۔ محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، یہ علیحدہ والیوم، وہ علیحدہ والیوم، اور ذہن میں رکھیے ان کے ذہن میں وہی ہے تقسیم، یہ ایک محمد نہیں ہے، 2 محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہہ لیجئے نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک انسان کے 2 چہرے ہیں، 2 روپ ہیں، اور اس کا کنٹراسٹ نمایاں کرنے کے لیے جدا جدا والیومز میں اس کو لایا جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ نیک دل لوگ، سادہ لو لوگ، جو تعریفیں اس نے کی ہیں حضور کی، آپ کے تدبر کی، آپ کی دور اندیشی کی، آپ کی معاملہ فہمی کی، ان تعریفوں سے خوش ہو جاتے، حالانکہ اس میں جو زہر چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محمد اگر قابل تعریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو بحیثیت مدبر ہیں، بحیثیت سیاستدان ہیں، بحیثیت سپہ سالار ہیں، بحیثیت ایک دور اندیش انسان ہے، بحیثیت ایک معاملہ فہم انسان ہے۔ محمد کی تعریف صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں زہر کے جو سے تم۔ بہرحال یہ تو وہ ٹھوکریں ہیں جو اوروں نے کھائیں، کچھ جان بوجھ کر بھی کھائیں، کچھ تعصب کے پردے بھی ہائل گئے۔ ہمارے یہاں اس تصویر کا بالکل دوسرا رخ نظر آئے گا۔ ہمارا سارا مطالعہ سیرت، اکثر و بیشتر ساری تقاریر سیرت، محفل میلاد کے سارے بیانات، ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ایک بالکل سپر نیچرل، ایک ما فوق البشر ہستی کا ایک تصور ہے کہ جو سامنے آتا ہے۔ ہیومن لیول پر، انسانی سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا اور آپ کے اصل کارنامے کی عظمت کو سمجھنا اور جانچنا، ایسیس کرنا، اس کی ہمارے ہاں کوئی کچھ نہیں۔ ایک بہت عمدہ جملہ کہا ہے مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے، بڑا پیارا، اور اسے میں کوٹ خاص طور پر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ تعلق رکھتے ہیں اس مکتب فکر سے جس کو عام طور پر بریلوی مکتب فکر کہا جاتا ہے، لیکن دیکھیے کتنا عمدہ جملہ ہے۔ انہوں نے فرق کیا، اللہ کی صرف اطاعت ہوگی اور محمد کی اطاعت بھی ہوگی، اتباع بھی ہوگا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ جو کچھ کہتا ہے وہ کرو، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ تو تم کر ہی نہیں سکتے۔
وہ تو خالق ہے، اس کی شان تو کن فیکونی ہے. وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے فإنما یقول له کن فیکون، کیسے اتباع کرو؟ وہاں تو صرف یہ کہ جو کچھ وہ کہتا ہے کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ حلال وہ حرام، اطاعت ہو گئی. اور نبی کے ساتھ رشتہ دوہرا ہے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ بھی کرو، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی کرو. دیکھیے کس قدر عمدہ بات، اور اسے عام کیجیے ان کے حوالے سے، اس لیے کہ بہرحال کریڈٹ انہیں کو جانا چاہیے. میں نے ایک بات کا بار بار میں نے حوالہ دیا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے حوالے سے، حق حقدار رسید، جب بھی بات وہ کہوں گا ان کا حوالہ دوں گا، اور اب جب بھی یہ بات کہوں گا مفتی صاحب کا حوالہ دوں گا. بہت پیاری بات ہے، لیکن اب سوچئے اس کے لیے لازم ہے کہ سیرت کا وہ نقشہ تو لوگوں کے سامنے لاؤ کہ محمد نے جو کچھ کیا صلی اللہ علیہ وسلم انسانی سطح پر کیا، ان تمام موانع کے الرغم کیا ہے جو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتے ہیں، ان تمام مصائب اور تکالیف کو جھیل کر کیا ہے جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں پیش آتے ہیں. وہ ایک شعر ہے، کس کا ہے یہ نہیں بتاؤں گا، شعر اچھا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے تو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. جو سب پہ گزرتی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزری. ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا جو بھی نقشہ ہے اس کو آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرستش کی شے، قابل پرستش ایک وجود، ایک آرٹیکل آف ورشپ جو بنا دیا گیا ہے، لیکن وہ نقشہ سامنے نہیں آتا کہ جس سے کوئی درس عمل ملے، جس سے کچھ کرنے کا داعیہ بیدار ہو، جس سے آپ کے نقش قدم کے اتباع کا جذبہ ابھرے. تو یہ دو انتہائیں ہیں، ان دونوں کے بین ہے سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو سب سے پہلے یہ سمجھیے، میں نے آپ ایک لفظ استعمال کیا تھا ایسس کرنا، کارنامہ حیات. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے جس شخص کے بھی کارنامہ حیات کو آپ ایسس کرنا چاہیں معین کیجئے کہ پہلے اس کا مقصد کیا ہے، تبھی تو معلوم ہوگا کہ کس حد تک اس کی تکمیل ہوئی اور کس طرز سے تکمیل ہوئی. پہلے اس مقصد کا تعین ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آج یہ آیہ مبارکہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس کے ذرا ایک ایک لفظ پر اچھی طرح غور کر کے اسے سمجھیں. یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 مقامات پر یوں کہ تو بغیر کسی ایک شوشے کے فرق کے وارد ہوئے. 2 مقامات پر اس کے بعد الفاظ آتے ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک مقام پر الفاظ آتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. یعنی آیت کے آخری الفاظ میں فرق ہے، لیکن یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں آپ کے سامنے، یہ بعین ہی بغیر کسی شوشے کے فرق کے یہ الفاظ قرآن مجید میں 3 مرتبہ. اس کی اہمیت ان الفاظ کی اسی سے ظاہر ہو گئی. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ووکیبلری کی کمی نہیں، اور عربی زبان کا دامن جو ہے تنگ نہیں. اپنی وسعت کے اعتبار سے ضرب المثل ہے عربی زبان، اور اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ اللہ کی ووکیبلری شارٹ نہیں. اس کے باوجود انہی الفاظ کو دوہرا کر لانا جس معاملے میں بھی ہوا ہے وہ یقیناً ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے. پھر ایک دوسری حقیقت یہ ہے
کہ یہ الفاظ حضور کے لیے 3 دفعہ آئے اور یہ الفاظ کسی دوسرے رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں آئے، بلکہ اس کے آس پاس کے الفاظ بھی نہیں آئے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان آیات کا خصوصی تعلق ان الفاظ کا بعثت محمدی سے ہے علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ رسالت محمدی کی غرض و غایت کے لیے یہ الفاظ خصوصی اہمیت کے حامل۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالت الخفاء عن خلافت الخلفاء بڑی مارکت الآراء کتاب ہے، خلافت پر بھی گفتگو ہونی ہے اسی سلسلہ تقاریر میں، اس لیے اس کتاب کا حوالہ بھی آ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ چند آیات کو انہوں نے بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے ضمن میں مرکزی اہمیت کی حامل قرار دیا ہے، ان میں سر فہرست کیا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ کسی جگہ شاہ صاحب کی تصانیف میں انہیں یہ جملہ بھی ملا کہ یہ آیت پورے قرآن مجید کا محور ہے، عمود ہے، اس کو سمجھیں گے تو قرآن مجید سمجھ میں آئے گا، کلید ہے فہم قرآن کے لیے۔ اور میں اب جو کچھ عرض کر رہا ہوں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ فہم قرآن کی کلید ہو یا نہ ہو، چلیے اس میں ایک اختلاف کی شاید گنجائش نکل آئے، سیرت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے فہم کے لیے یقیناً محور ہے، یقیناً عمود ہے، یقیناً کلید۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے بھی رحمہ اللہ اسے اسلام کے عالمی انقلاب کا عنوان قرار دیا۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ یہ ہوا کی ضمیر سابقہ آیات میں اللہ کا ذکر آ رہا ہے، اس کی طرف جا رہی ہے۔ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں اس سے جو پہلی آیت ہے متصلاً ذرا سا لفظی فرق ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ ان کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اب یہاں وہ ہوا کا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ بالکل جڑ جاتا ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، کوئی مشکل لفظ نہیں، رسول ارسل یرسل ارسالا، بھیجنا، خط ارسال کیا، یہ تو عام اردو میں بولتے ہیں۔ آپ کا مرسلہ خط پہنچا، اس سے مفعول مرسل بنتا ہے، بھیجا ہوا، اور رسول حاصل مصدر بنتا ہے۔ یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے، جو اولو العزم من الرسل ہیں، انبیاء اور رسل میں خصوصی مرتبے اور شان کے حامل جو برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے ساتھ کچھ نسبتیں معروف ہیں۔ آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جامع رسالت بتمام و کمال راست آتا ہے شخصیت محمدی پر علیہ صاحب السلام۔ آپ کا امتیازی بخش یہ ہے کہ آپ رسول ہیں، گویا کہ خلت الہی اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ابراہیم پر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کلام الہی
اس میں کوئی شک نہیں. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. قرآن مجید نے دوسرے انبیاء اور رسل کی اگر کوئی عظمت کا پہلو ہے اس کو چھپایا نہیں، اجاگر کیا. یہ تو وہ ہمارے تنگ ذہن ہے کہ جب ہم سیرت النبی کا بیان کرنے آتے ہیں تو اس طور سے کرتے ہیں کہ دوسرے رسولوں کی تنقید کر گزرتے ہیں. حالانکہ ہمارے ہاں تو جو تعلیم ہے ہمارے ایمان کا جز ہے، لا نفرق بین احد من رسله. اور حضور کی تعلیم تو یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تواضع کا یہ عالم ہے کہ الفاظ ہیں آپ کے، حکم ہے آپ کا، مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو. اور یہ حضرت یونس کون ہے؟ انبیاء اور رسول کی کل جماعت میں سے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے یہ واحد ہیں جن سے کچھ لغزش ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، غلطی کا صدور ہو گیا تھا، حکم خداوندی کے آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، دنیا میں سزا ملی ہے، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد توبہ کی ہے، توبہ قبول ہوئی ہے، پھر انہیں وہاں سے نجات ملی ہے. یہ واحد ہے پورے انبیاء اور رسول کے اس پورے قصص میں کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ ہے واحد واقعہ. اور ان کا نام حضور نے لیا کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. زبور حمد الہی کے وہ ترانے ہیں کہ جن کا مثل دنیا میں کہیں نہیں. وہ جب وہ ترانے الاپا کرتے تھے حمد الہی کے تو پہاڑ وجد میں آتے تھے، پرندے ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان تھا ان پر. حضرت ابو موسیٰ اشعری کو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت آپ کہیں ایسے ہی گزر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ کے مکان کے قریب سے گزر ہوا، وہ قرآن مجید پڑھ رہے. وہ لہن داؤدی وہاں نظر آیا حضور کو، کافی دیر تک کھڑے حضور وہاں سنتے رہے. صبح ملاقات ہوئی، یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا گیا. تو ان فضائل کا اعتراف کرنے میں کسی بخل کا کیا کام، اجاگر کیا گیا. معلوم ہوا کہ یہ رسول ہوں، یہ نسبت اپنے عروج کو پہنچ گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کل تھوڑا سا اشارہ ہی کیا تھا نبوت اور رسالت پر. نبوت ایک ذاتی حیثیت ہے، رسالت ایک منصب ہے. یہ منصب رسالت اپنے نقطۂ عروج اور کلائمیکس کو پہنچا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے کہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو. اس کے بعد حرف با آیا ہے، بالہدا ودین الحق کے، حرف جار ہے با، ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، یعنی دو چیزیں دے کر بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الہدا اور ایک الدین الحق. الہدا کیا ہے؟ اس پر اجماع ہے تقریباً کہ مراد ہے قرآن مجید. رہنمائی انسانی فکر کے لیے، انسان کی سوچ کے لیے کامل رہنمائی ابد الآباد تک کے لیے وہ الہدا. ہدایت قرآن مجید اپنے لیے استعمال کرتا ہے گویا کہ اس میں علم کے طور پر. یہ ہدی للناس ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ ہدی للمتقین ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہاں دونوں جگہ بطور اسم آیا، فعل کی صورت میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ الہدا کامل ہدایت، مکمل ہدایت قرآن مجید دے کر بھیجا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
میں نے عرض کیا تھا کہ نوع انسانی کے قافلے نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے، ارتقاء کا سفر طے کیا۔